نفسي بنور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ غالباً ملک یمن یا کسی اور جگہ کا ایک قافلہ تجارت کے لیے بازار میں پہنچا تو اس کے مالک نے یہ شرط لگائی کہ تمہیں جو مال خریدنا ہے وہ محمد ابن عبداللہ سے خریدنا. چنانچہ وہ قافلہ بازار میں پہنچ گیا. اس قافلے نے 3 دن انتظار کیا لیکن اپنا جو مال حاصل کیا اس نے اونٹوں کا جو ریوڑ لیا وہ کسی اور سے نہیں خریدا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ سے خریدا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے غلام کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو یہ جتنا اونٹوں کا ریوڑ ہے، یہ جتنا اونٹوں کا مجمع ہے، یہ پورے اونٹوں کے اندر ایک اونٹ لنگڑا ہے، تم اس کی آدھی قیمت لینا، پوری قیمت نہ لینا. چنانچہ اس خادم نے ایسا ہی کیا. جب وہ قافلہ آیا اونٹ خریدنے کے لیے تو وہ کسی وجہ سے ان کا خادم بھول گیا کہ ان کا ایک اونٹ لنگڑا ہے اور اس کی آدھی قیمت وصول کرنی ہے. اچانک جب اس کے ذہن سے نکل گیا اور وہ بھول گیا تو اس قافلے نے اونٹ خرید لیا اور وہ چل دیا. جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی کہ اس نے اس لنگڑے اونٹ کی پوری قیمت وصول کر لی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے اور پوچھا کہ بتاؤ وہ قافلہ کہاں سے آیا. چنانچہ جب بتایا گیا کہ وہ قافلہ ملک یمن کی طرف سے آیا تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک یمن کی طرف چلے، روانہ ہوئے اور اس قافلے کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ دیکھو جو مال تم نے مجھ سے خریدا ہے اس کے اندر ایک اونٹ لنگڑا ہے، میرے خادم نے غلطی سے پوری قیمت میں وہ اونٹ بیچا ہے، لہٰذا امانت داری کا تقاضا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ اونٹ واپس کر دو، میں تم کو پورے پیسے دے دوں گا یا پھر اس اونٹ کی آدھی قیمت لوں گا. جب یہ معاملہ ان قافلے والوں نے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے اور جب ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ شاید اسی وجہ سے ہمارے مالک نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ سے کاروبار کرنا، محمد بن عبداللہ سے بزنس کرنا. عزیزان گرامی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری ہے، دیانت داری ہے، عین جوانی کا مرحلہ ہے. کاروبار اور بزنس میں اتنی امانت داری کہ جو اونٹ کی آدھی قیمت لینی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اس اونٹ کو واپس منگوایا. اور آج ہم اپنے کاروباروں میں اور اپنے بزنس کے اندر یہ رونا روتے ہیں کہ ہمارا بزنس اور کاروبار 4 دن چلتا ہے پھر نہیں چلتا ہے، کسی کی دکان نہیں چلتی ہے، کسی کا بزنس رک جاتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ ہم وجوہات پہ کبھی غور نہیں کرتے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بس جس طریقے سے بھی ہو مال ہمیں آتے رہنا چاہیے. عزیزان گرامی، یہ اسلامی اصول نہیں ہے. اسلامی اصول کے اندر حلال تجارت بھی ہو، اسلامی اصول کے اندر جھوٹ سے بچا جائے، اسلامی تجارت کے اصول کے اندر دھوکہ دہی ہرگز نہ ہو. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں نکلے، دیکھا کہ بڑے بڑے بازار لگے ہوئے، غلوں کے بازار لگے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر کے پاس گئے، ایک بزنس مین کے پاس گئے جس کے پاس گیہوں کا کاروبار تھا. بہت بڑا ڈھیر گیہوں کا اس نے لگا رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ گیہوں کا ڈھیر بہت اونچا ہے اور اوپر سے بہت صاف چمک رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا پورا مال ایسے ہی ہے؟ کیا تمہارا پورا مال ایسے ہی صاف ہے؟ تو انہوں نے تھوڑا شک کے اندر جواب دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر اور اس غلے میں ہاتھ ڈالا نیچے سے، اور نیچے سے سارا گیہوں، سارا مال کچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور کہا کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے دنیا و آخرت میں کہ تم نے اچھے مال کو اوپر رکھا ہے اور جو خراب اور کچا مال ہے اس کو چھپا کر رکھا ہے. یہ کاروبار کا اصول نہیں ہے، یہ تجارت کے آداب نہیں ہے. اسلامی بزنس کا اصول یہ ہے کہ کاروبار کرتے وقت آپ جو بھی پروڈکٹ، جو بھی چیز بیچ رہے ہو، اگر اس میں کوئی خرابی ہے، اس میں کوئی عیب ہے، اس میں کوئی کمزوری ہے تو بتانا یہ بیچنے والے کی ذمہ داری ہے.
بغیر بتائے عیب چھپا کر نقصان چھپا کر بیچ دو گے، آپ امانت میں خیانت کرنے والے بھی، آپ دھوکہ دہی بھی کرنے والے اور آپ جھوٹ بولنے والے۔ بتلائیے کہ جس کاروبار میں 3 چیزیں آ جائیں، دھوکہ دہی، جھوٹ، غداری اور امانت داری، کیا ایسے کاروبار میں برکتیں ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے یہ ذہن پہ رکھیں، ایسا نہ سمجھیں کہ صرف اسلام صرف عبادت نماز روزہ اسی کا نام ہے، کاروبار یہ مولوی لوگ کیا جانے، بزنس علماء کیا جانے۔ اور آج کل تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ لوگ طہارت کے مسائل پوچھتے ہیں، لوگ کاروبار کے مسائل نہیں پوچھتے کہ مولانا یہ حلال ہے یا نہیں ہے، یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ کسی بھی مفتیان کرام سے آپ پوچھ لیں، تجزیہ کر لیں، جواب یہی آئے گا۔ دنیا بھر کے ایل فیل مسائل پوچھیں گے لیکن کاروبار بزنس تجارت کے مسائل نہیں پوچھیں گے۔ اور یہ ذہن بنا لیا ہے کہ نہیں تھوڑا بہت چلتا ہے، کہ نہیں تھوڑا بہت چلتا ہے، یعنی آپ خود تیار ہو کہ ہم کاروبار کریں گے جھوٹ کے ساتھ، ہم کاروبار کریں گے دھوکہ دہی کے ساتھ، ہم کاروبار کریں گے امانت داری کے اصولوں کو توڑ کر۔ عزیزان گرامی یہ نہیں ہوگا۔ ابھی آپ کے سامنے 4-5 واقعات میں نے سنائے، غور کریں بطور خاص نوجوان اور مارکیٹ میں بیٹھنے والے کاروبار بزنس مین۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں کہ ہمارے نبی نے کاروبار کیسے کیا ہے، اور یہ دماغ میں بٹھا لیں، ذہن نشین کر لیں کہ کاروبار بھی اسلام کا حصہ ہے، تجارت بھی اسلام کا حصہ ہے۔ جتنی امانت داری کے ساتھ کاروبار کرو گے، جتنی دیانت داری سے بزنس کرو گے، اللہ کل قیامت میں تمہارا حشر انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ فرمائیں گے۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب